أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم موت اور اس کی تیاری کے متعلق کچھ گزارشات کر رہے ہیں. موت کا سبجیکٹ بہت اہم ہونے کے باوجود بڑا نازک بھی ہے اور عام طور پر ناپسندیدہ بھی سمجھا جاتا ہے، بلکہ ہمارے ہاں بعض لوگ تو موت کا تذکرہ برا سمجھتے ہیں اور بعض موقعوں پر تو اس کے ذکر کرنے کو پسند نہیں کرتے کہ کہیں اس کی وجہ سے موت نہ آ جائے. موت سے کون چھوٹ سکتا ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت ہر ذی روح کا مقدر ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اس آیت کو دہرایا گیا. ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. دیر یا سویر کوئی ہمیشہ دنیا میں نہیں رہا، چاہے وہ بادشاہ ہو یا غریب ہو، چاہے وہ عالم ہو یا عام آدمی ہو، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام جن سے بڑھ کر مقدس، اعلیٰ اور محترم کوئی نہیں ہو سکتا. ہر نبی اپنے دور کا سب سے محترم اور معزز شخص ہوتا ہے. ہر نبی اپنے دور کا سب سے اونچا شخص ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود انبیاء کرام علیہم السلام بھی موت سے نہیں بچ سکے. انہیں بھی اپنی پوری زندگی، جو طبی موت ہے، طبی زندگی ہے، وہ پوری کر کے دنیا سے رخصت ہونا پڑا. حضرت نوح علیہ السلام اگرچہ کہ 950 سال تک تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے رہے، مگر اس کے باوجود موت سے تو نہیں بچ سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، پھر وہ آئیں گے اور اس کے بعد حقیقی موت کا مزہ انہیں بھی چکھنا ہوگا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاتم النبیین ہیں، سردار انبیاء ہیں، مگر اس کے باوجود آپ کو عمر جو ملی وہ 63 سال کی تھی. 63 ایئرز کے بعد آپ کو دنیا چھوڑ کر جانا پڑا. اس لیے فرمایا گیا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. جس موت سے تم بچنا چاہتے ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ موت سے بچ جائے. کہا گیا کہ وہ موت تمہیں پکڑ لے گی. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر کیا ہوگا؟ موت پر تو سب کو یقین ہے، مومن ہو یا غیر مومن. موت کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں پائی جاتی. بھلا کوئی کافر، کوئی مشرک ایسا ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ مجھے مرنا نہیں ہے؟ ہر ایک جانتا ہے، اور یہ اس کا تجربہ ہے کہ اس کی فیملی میں کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے، اس کے دادا، پردادا، نانا اور اس کی طرح اس کی فیملی کے مختلف لوگ. تو اس لیے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی؟ اس حد تک سب کا اتفاق ہے. مگر اس میں جو دوسرا حصہ بتایا گیا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، پھر تم ایک ایسی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو عالم الغیب ہے، جو تمہارے سب چیزوں سے واقف ہے، تاکہ تمہیں اپنے اعمال کا اس کے سامنے کھڑا کر کے حساب و کتاب لیا جائے. یہاں پر آ کر مسئلہ نازک ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، موت آنے کے بعد پھر کچھ نہیں ہوگا، ختم، ہمارا مسئلہ ختم، تاریخ ختم، ریکارڈ ختم. یہ نادانوں کی باتیں ہیں، ورنہ دانا اور عقل مند یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں دنیا میں کی جانے والی ظلم و زیادتی کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، اور جو آدمی تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پر زندگی بسر کرتا رہا، تنگی ترشی کے ساتھ وہ دن گزارتا رہا، اس کے لیے کوئی ایسا موقع ہونا چاہیے جہاں اسے راحت ملے، جہاں اسے سکون ملے. اور یہ دنیا میں تو ممکن نہیں ہے، تو وہ کہاں ممکن ہے؟
مرنے کے بعد جیسے فرمایا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کیے جاؤ گے، جو تمہارے تمام اعمال سے واقف ہے اور وہ تمہارے اپنے اعمال کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا، اور اس فیصلے کی بنیاد پر جنت یا جہنم تمہیں دی جائے گی۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، جیسے فرمایا گیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم موت سے بچنے کے لیے مضبوط چٹانوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، قلعوں میں محصور ہو جاؤ، تو کیا موت سے بچ سکو گے؟ نہیں بچ سکتے۔ قلعے میں رہنے والے بھی مرتے ہیں، پہاڑوں کے اندر بھی موت آتی ہے، چٹانوں میں رہنے والوں کو بھی موت آتی ہے، اور وہ بھی موت کب آتی ہے؟ اس کا ایک وقت ہے، اور یہ وقت سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آنے والی ہے۔ آدمی 100 سال کے حساب کتاب جتن کرتے رہتا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم کہ کل کا دن اس کے لیے کیا خبر آنے والی ہے۔ موت کا جو وقت مقرر کیا گیا، جو جگہ مقرر کی گئی، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ سورہ لقمان کی آخری آیت میں جو بات بتائی گئی کہ کل کیا خبر آنے والی ہے، کسی کو نہیں معلوم، کس جگہ کس کی موت آنے والی ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اچھے کام کرتے ہوئے بھی آدمی دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے، برے کام کرتے ہوئے بھی۔ سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، عین وقت پہ اس کا بلاوا آ جاتا ہے، تو وہ کامیاب و کامران اور سرخرو ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور اگر اس کے مقابلے میں ایک آدمی برائی کر رہا ہے، شراب اور غلط چیزوں میں لگا ہوا ہے، عین اس وقت موت کا فرشتہ آ جائے تو سوچئے کہ اللہ رب العالمین کے آگے وہ کیا منہ لے کر جائے گا۔ اللہ سے لڑتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ اور جو موت کا وقت ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کو ان ایڈوانس بتا دیا جائے، یہ نہیں ہوتا کہ موت کے بارے میں کوئی بھاؤ تاؤ کیا جائے، کہ آدمی کہے کہ موت کے فرشتے کو کچھ رک جاؤ، کچھ کام باقی رہ گئے ہیں، میں اس کو پورا کر لوں پھر میری جان نکالنا۔ نہیں، جو موت کا وقت مقرر ہے وہ ایز اٹ از اسی وقت لے لے گا اس کو۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ گیا تو اس میں گھڑی برابر، لمحہ برابر، ایک سیکنڈ برابر تقدیم یا تاخیر نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ تم نے کیا اور جو کچھ تم کر رہے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے، اس کے لیے تیاری کرے، اور یہ تیاری صرف تمناؤں اور آرزوؤں سے نہیں ہوتی، عمل کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ کہا گیا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند، دانا، کلیور آدمی وہ ہے جو عمل کرے، خواہشات کو نیچے رکھے۔ اور نادان آدمی کون ہے؟ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، اور نادان آدمی وہ ہے جو عمل کیے بغیر صرف ڈیزائر، خواہشات، امبیشنز لگائے بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، عمل نہیں کر رہا ہے، تو ایسا آدمی نادان ہوگا۔ جیسے ترمذی کی حدیث ہے کہ غافل آدمی، نامراد اور نامکمل آدمی ہوگا وہ جو عمل کیے بغیر ایسے ہی خواہشات کے پیچھے لگا رہے۔ اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی کہ تم موت کو یاد رکھو، موت کو یاد کرو، موت کو یاد دلاؤ، تاکہ اس کے بعد جو تیاری ہے وہ بھی کر سکو۔ اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، جیسے ترمذی کی حدیث ہے کہ لذتوں کو توڑنے اور ختم کرنے والی چیز موت، اور اس کو تم یاد رکھو، کیونکہ موت کے بعد دنیا کی مرغوب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، دنیا کی بہاریں ختم ہو جاتی ہیں، سانس کے ساتھ وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کو یاد رکھو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کبھی کبھی تم قبرستان کی گریو یارڈ کی زیارت کر لیا کرو۔ اور گریو یارڈ کی زیارت کیوں؟ دو مقاصد سے۔ ایک تو یہ ہے کہ تم وہاں جا کر ان کے لیے دعا کرو، یعنی ان کی مغفرت، کیونکہ وہ تو گزر چکے، اب وہ تو کچھ کرنے سے رہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، ان سے مانگنے کے لیے نہ جاؤ، بلکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ وہ گزر چکے ہیں اور ان کی تو مغفرت فرما دے۔ اور دوسرا سبب کیا ہے وزٹ کا؟ اپنے لیے عبرت، سبق، لیسن، کہ دیکھو کسی قبر کے سامنے ٹھہر کر، یہ ہماری طرح کا تو انسان تھا،
چلتا پھرتا، اس کی خواہشات اور اس کی دنیا سے وہی چیزیں تھی جو ہماری ہیں، مگر ان تمام کو پیچھے چھوڑ کر منو مٹی کے نیچے اس کو دفن کر دیا گیا۔ آج اس کو دفن کیا گیا، کل مجھے اسی منزل سے گزرنا ہوگا۔ دوسروں کی موت ہماری عبرت کا ذریعہ بن جائے۔ کسی کی قبر کو دیکھے تو آدمی اپنی آخرت کو یاد کرے اور اس کو بنانے سنوارنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے قبروں کی زیارت کی اجازت دی گئی، اور یہ سنت ہے، کیونکہ قبر جیسے بتایا گیا تدفین کے بعد بڑا نازک مسئلہ ہوگا۔ قبر یا تو روضۃ من ریاض الجنہ کی شکل اختیار کر جائے گی، اگر وہ آدمی نیک ہوگا تو جنت کی کیاری بن جائے گی، اور اگر وہ آدمی برا ہوگا او حفرۃ من النار، یہ جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ یہیں سے اس کا مرحلہ شروع ہو جائے گا عذاب اور تکلیف کا۔ فائنل عذاب وہ تو بعد میں جا کر ہوگا، مگر اس کی جھلکیاں قبر ہی سے شروع ہو جائیں گی۔ اسی لیے تدفین کے بعد اس کی ثابت قدمی کے لیے، عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ اور قبر کا یہی نہیں کہ صرف وہ گریو یارڈ یا گریو، بلکہ کہیں بھی اس کا انجام کیا جائے مرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ جب وہ عالم برزخ میں پہنچ جائے گا انسان، تو وہیں سے اس کا معاملہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کو جلا دیا جائے یا پانی میں بہا دیا جائے تو اس کا سوال جواب نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، کہیں بھی کر دو اس کو، اس کا سوال جواب تو برابر ہوگا وہاں پر۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے پروگرام۔ قوة إلا بالله العلي العظيم. عيد سعيد يوم فرحان يوم جميل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ابو ظفر حسان ندوی ازہری۔ میں پیس ٹی وی اردو کی جانب سے آپ تمام حضرات کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عيد سعيد يوم زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دکھ ترانے مادر ایام ہیں۔ انسانیت کی دکھتی پیٹھ کو اسلام کی دیوار ہی سہارا دے سکتی۔ زندگی کے سفر میں اگر آپ الجھنوں کے شکار ہیں تو دیکھیے ہمارا پروگرام الجھنیں، صرف پیس ٹی وی پر۔ جانیے وہ تعلیمات جن کی روشنی میں آپ کو ملے گی بے شمار مشکلوں سے نجات۔ الجھنیں، آج رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جہاں سے گفتگو کا سلسلہ روکا گیا تھا وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں، اور قبر کا جو سلسلہ ہے، جیسے سورہ غافر کی آیت 46، اس کے اندر جو بات بتائی گئی اس کو آپ پڑھیے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، کہ صبح اور شام فرعونیوں پر یہ عذاب پیش کیا جا رہا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو سخت عذاب میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ تو صبح اور شام کہاں عذاب دیا جا رہا ہے؟ یہی عذاب قبر ہے، یہی عالم برزخ کی زندگی کی تکلیف اور مصیبت ہے جو فرعونیوں کے ساتھ ہو رہی ہے، اور جو ہر اللہ تعالیٰ کے باغی بندے کے ساتھ اس کا یہی انجام ہوگا۔ اس لیے قبر یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ آدمی کے لیے پہلا اور سنگین اور سخت مرحلہ ہوگا۔ اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی موت کو یاد رکھے، اور یاد رکھنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے بعد کے مراحل کے لیے تیاری کرے۔ دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے کی بات کی جا رہی ہے، کہ آخرت کو تم پرائیورٹی دو،
اس کی تیاری کی کوشش کرو، اور اس کی تیاری اسی دنیا میں ہوتی ہے۔ جو کچھ زندگی ملی اس کو آدمی غنیمت سمجھے، کب کس کی آنکھ لگنے والی ہے کسی کو نہیں معلوم۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ہر دم اپنے آپ کو تیار رکھے، اور اس کے لیے چند خاص باتوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا، جیسے وصیت اور ول۔ اس کے بارے میں تو صحیح بخاری وغیرہ میں جیسے بتایا گیا کہ اگر آدمی کسی مسئلے میں کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ 2 راتوں کا بھی انتظار نہ کرے، کیونکہ نہیں معلوم آج زبان میں بولنے کی طاقت ہے، کل رہے کہ نہ رہے۔ آج ہوش و حواس کام کر رہے ہیں، کل رہے کہ نہ رہے یہ بات۔ اس لیے اگر کوئی آدمی کوئی وصیت کرنا چاہے تو اس کو لکھ دیا کرے فوری طور پر، تاکہ بعد میں ندامت، افسوس یا حسرت یا پچھتاوا نہ ہو۔ اور اس وصیت کے اندر وہ لوگ جو غیر مسلم ممالک میں رہتے ہوں، جہاں پر اسلامی قانون نافذ نہیں ہے، ان کے لیے اس میں ایک اور پیغام بھی ہے۔ مرنے کے بعد جو آدمی کی دولت ہے، اس کا جو اثاثہ ہے، وہ شرعی قانون کے مطابق تقسیم ہونا چاہیے، قانون وراثت کے مطابق، کہ بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے مقرر فرما دیے ہیں۔ لیکن ان ممالک میں اس پر عمل بعض حالتوں میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے عملی پریکٹیکل طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وصیت سے کام لے۔ اس لیے کہ ان ممالک کے اندر جیسے یورپ وغیرہ میں ول کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ آدمی وصیت تو اپنے بلیوں کے لیے بھی کر سکتا ہے، اپنے باغ کے لیے کر سکتا ہے، کتوں کے لیے کر سکتا ہے، جس کے چاہے لیے کر سکتا ہے، وہ اس کی دولت ہے، وہ وصیت جس کے لیے چاہے کر دے۔ مگر شریعت کے اندر اس کا ایک نظام مقرر کیا گیا ہے کہ آپ یورپ میں رہتے ہوئے بھی شرعی قانون وراثت پر عمل کر سکتے ہیں، وہ اس طرح کہ آپ وصیت لکھ جائیں تو وصیت وہاں پر قابل قبول ہے، اور وہ اگر مناسب طریقے سے اگر وصیت لکھ دی جائے کہ میرے بعد میری دولت کا کتنا حصہ کس کو کیا ملے گا، ایک عام انداز سے، تو اس پر ویسے ہی عمل بھی ہوگا۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات ایسے عجیب و غریب واقعات ہوئے کہ بعض لوگ جو مسلمان تھے مگر انہوں نے ان چیزوں پر عمل نہیں کیا، بڑا سخت نقصان اٹھانا پڑا، اور بعض تو ایسے ہیں جن کے جنازے کا تک اہتمام نہیں کیا گیا، نہ مسلم قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا۔ ان ممالک میں رہنے والوں کی ذمہ داری دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس میں زیادہ لکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کے تجہیز و تکفین کا، جنازے کا، سفر آخرت پر روانگی کا ویسے ہی انتظام کیا جا سکے جو کہ مسنون ہو۔ یا تو آپ اپنے جو گھر والے ہیں ان کو بتا دیں، یا نہیں تو اس کا باقاعدہ طور پر اہتمام کریں۔ اور موت کے وقت اس کے کچھ آداب بھی ہیں کہ اگر آدمی بیمار ہو جائے اور لگتا ہے کہ وہ سکرات کی حالت میں ہے تو تلقین، مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے بیٹھ کر آہستہ آہستہ آپ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دیں کہ آپ کی آواز کو سن کر ہو سکتا وہ بھی دہرانے لگ جائے، مگر پڑھانے کی کوشش نہ کریں اس کو زبردستی کر کے، کیونکہ آدمی جب اس کیفیت میں ہو تو اس کے اندر ایک ریئیکشن یا غصہ کوئی بھی چیز پیدا ہو سکتی ہے، تو اس لیے احتیاط کے ساتھ اس کے سامنے پڑھیں اور وہ خود سن کر شاید اس کو دہرا دے۔ اسی طرح سے تجہیز و تکفین کے معاملے میں بھی بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ یہ سفر آخرت پر روانگی کا ذریعہ ہے، اس کو عین سنت کے مطابق انجام دینا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ یہاں پر بھی مختلف طریقوں کی غلطیاں کی جاتی ہیں، خاص طور پر ان ممالک میں جہاں اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب اور آثار کمزور ہے، وہاں پر یہ زیادہ خطرہ ہے، تو ان لوگوں کو اس میں زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح سے معاملہ ہے قبر کا بھی کہ آدمی کو چاہیے کہ قبر کے لیے بھی مناسب تیاری، یعنی تیاری کا مطلب ایک تو عمل کی تیاری، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ قبرستان اور قبر کی تیاری، کیونکہ بعض انہی ممالک کے اندر، یورپی ممالک کے اندر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک غیر مسلم قبرستان ہے، وہیں پر ایک پورشن ہے جہاں مسلمانوں کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ چیز درست نہیں ہے، مسلمانوں کا اپنا ایک قبرستان ہونا چاہیے،
یا کم سے کم ایسا الگ پلاٹ ہو جہاں سے وہ مکس اپ ہونے کا اندیشہ نہ ہو. ان کا قبرستان الگ اور ان کا قبرستان الگ ہو. اور قبرستان مقام عبرت ہے، عبرت رکھیے اس کو انٹرٹینمنٹ اور تفریح کا ذریعہ نہ بنائیے. بعض نادان لوگ قبر کے اوپر عجیب و غریب کتبے، عجیب و غریب عبارتیں لکھ کر لگاتے ہیں، جیسے شعر شاعری ہو رہی ہے وہاں پر. اور بعض جگہوں پر تو وہاں پر تصویریں لگائی جا رہی ہیں، مرنے والے کی تصویر. آپ دیکھیے کہ قبرستان کو کیا سے کیا بنا دیا جا رہا ہے. یہ عبرت کی جگہ ہونی چاہیے. اس کے لیے عین سنت کے مطابق عمل کیا جائے. قبر سمپل ہو، سادی ہو، کچی مٹی کی ہو، وہاں پر کوئی پختہ عمارت تعمیر نہ کروائی جائے. اگر آدمی اس کا مطالبہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے تو یہ بات ممکن ہے. پھر اسی طرح سے مرنے کے بعد یہ جو نوحہ خوانی ہے، ماتم کرنا ہے، یہ سب چیزیں شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں. غم جو نیچرل ہے وہ تو ہوتا ہی ہے. جس کا تعلق جتنا مضبوط ہوگا اس کی وفات پر ہو سکتا ہے کہ آدمی کو اتنا ہی زیادہ صدمہ ہو، مگر وہ صدمہ لمٹ کے اندر ہونا چاہیے. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم آپ کے فرزند کی وفات کے موقع پر کہا تھا کہ ہمیں غم ہے، ہمیں صدمہ ہے اور ہماری آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہیں، مگر زبان سے ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بن جائے. تو آنسوؤں کا نکلنا، صدمہ یا تکلیف تو ہوتی ہے، مگر وہ سب چیزیں شرعی لمٹ کے اندر ہونی چاہیے. ورنہ جیسے بعض لوگ نوحہ خوانی کرتے ہوئے گریبان چاک کر رہے ہیں، بال نوچ رہے ہیں، اپنے آپ کو پھاڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں منع کی گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا. لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو اپنے گریبانوں کو پھاڑے، بال نوچے اور جاہلیت کی باتیں کرے، اس کا ہماری شریعت سے تعلق نہیں ہے. تو آدمی کو کنٹرول کے اندر، لمٹ کے اندر رہنا چاہیے. اور اگر کسی کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد اس کی فیملی رسم و رواج، بدعات اور غلط چیزوں کا ارتکاب کرے گی تو آپ منع کر دیں پہلے ہی اس کو. اگر منع کرنے کے باوجود مرنے کے بعد ان لوگوں نے کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنے والا ہے، کیونکہ آپ نے ڈیوٹی اپنی کر دی تھی. لیکن آپ کو معلوم تھا مگر اس کے باوجود آپ نے ان کو منع نہیں کیا تو ان کی غلطی کا خمیازہ وہ بھی بھگتیں گے، آپ کو بھی بھگتنا ہوگا اس کا برابر. اسی لیے جیسے کہا گیا صحیح حدیث میں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ان المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو اس کے گھر والوں کی غلط حرکتوں کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی، عذاب بھی اٹھانا پڑے گا ان کے یہی نوحہ خوانی کا. اگر اس کو معلوم ہے کہ یہ لوگ ایسے غلط کام کریں گے، منع نہیں کیا تو اس کا مطلب وہ شامل تھا اس کے ساتھ، تو اس لیے اس کو بھی عذاب ہوگا. اور اگر اس نے منع کر دیا تو وہ بری ہو گیا. دیکھیے مرنے کے بعد کرنا کیا چاہیے اور ہم کرتے کیا ہیں. ہمارا دین کتنا پاکیزہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات دیکھیں. وفات ہو گئی، جلدی سے جلدی تجہیز و تکفین کا اہتمام کریں، جلدی سے جلدی نماز جنازہ اور اس کی تدفین کا اہتمام کیا جائے. اور اس کے بعد اس کے گھر والوں کے لیے، یعنی جہاں ماتم ہو جائے، وفات ہو جائے، ان لوگوں کے لیے اس کے پڑوسی یا امیڈیٹ اس کے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کے کھانے پانی کا انتظام کریں. کیونکہ ان پر مصیبت آئی، ان پر ایک غم آیا ہوا ہے، تو دوسروں کے لیے چاہیے کہ ان کے کھانے کا انتظام کریں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کی اطلاع ملی، آپ نے یہ اہتمام فرمایا تھا اپنے گھر سے. یہ ہے سنت کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو، اور ان کی کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے تو اس میں سپورٹ کرو، کیونکہ ایک دم سے یہ مصیبت آ گئی ان پر، اور اس کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سپورٹ کریں. یہ ہے سنت. اور ہمارا طریقہ، ہمارا کلچر کیا ہے؟ الٹا ہے کہ جہاں سے میت ہو انہی کو کھلانا بھی پڑتا ہے. وہی 3 دن کے بعد کھلائیں گے، 10 دن کے بعد، 40 دن کے بعد، سال کا سال ختم کے نام پر، نہ جانے کن کن ناموں پر ہم کھاتے ہیں. سوچنا چاہیے، سنت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی ہمت افزائی کرو، ان کی سپورٹ کرو، ان کو کھلاؤ، ان کو حوصلہ دو. اور ہمارا طریقہ یہ بتا رہا ہے کہ ان سے کھاؤ، ان سے کھینچو جتنا کھینچ سکتے ہو. مرنے کے بعد بھی 3 دن کے نام پر ایک مجلس بیٹھی ہوئی ہے ختم کے نام پر،
اس کے بعد 10 دن کے نام پر، 40 دن کے نام پر، پھر سال کا سال کانٹریکٹ چلا رہا ہے۔ اور آج کل تو انویٹیشن لیٹر جیسے چھاپتے ہیں، چہلم کے بھی ویسے ہی لیٹر چھاپے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کوئی مسئلے میں خلاف ورزی نہ ہونے پائے، اور موت کے بعد تو بڑا سیریس مسئلہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر سنت کی کوئی خلاف ورزی نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی موت اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نامہ اعمال کو بہتر بنانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان